اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت 101۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کیجئے اپنے صالح اور نیک بندوں میں۔ یہ دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کیجئے اپنے صالح بندوں میں۔ یہ تو آیت کریمہ یعنی آیت 101 کا ترجمہ ہے۔ جب سارے معاملات درست ہو گئے، والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور سارا خاندان اکٹھا ہو گیا، ایک جگہ جمع ہو گیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے میں وہ مشغول ہو گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، یعنی اے میرے پروردگار آپ نے ہی مجھے سلطنت کا بڑا حصہ دیا ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لینا اور مجھ کو کامل بندوں میں، نیک صالح بندوں میں شامل رکھیے، کامل اور نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ مجھے پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور مجھ کو کامل بندوں میں، نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ ایسے انبیاء ہی ہوتے ہیں، کامل اور نیک انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ اس دعا سے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں کی، معلوم ہوتا ہے کہ ایک نبی کا مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہوتا ہے۔ ایک نبی کے مرتبے کی بلندی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کے درجات کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں اور انبیاء کتنے ہی جاہ و جلال اور منصب کے وہ مالک کیوں نہ بن جائیں، وہ کسی وقت بھی ان پر غرور اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ایک پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جب وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی ہے اور لوگ اس کو دل اور جان سے چاہتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر کے درجات چاہے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، چاہے وہ کتنے ہی جاہ و جلال کا مالک کیوں نہ بن جائے، وہ کسی وقت بھی اپنی ان تمام باتوں پر گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتا ہے۔ گھمنڈ اور تکبر
اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا ہے۔ بہرحال اس آیت 101 پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب قصہ پورا ہو گیا، اور اس ضمن میں آئی ہوئی تمام ہدایات کا سلسلہ جو اس سورہ میں مذکور ہے وہ پورا ہو گیا۔ اس آیت 101 پر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ضمن میں جو بہت سی ہدایات کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔ خلاصے کے طور پر ان آیات کی ہدایات اور احکام کو سمجھنا چاہیے۔ خلاصے کے طور پر ان آیات میں جو ہدایتیں اور احکام آئے ہیں سرسری طور پر ایک بار پھر سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ان آیات میں ایک ہدایت تو یہ ملی کہ والدین کی تکریم اور تعظیم واجب ہے، جیسا کہ اس قصہ یوسف سے معلوم ہوا۔ سب سے پہلی بات جو ان آیات سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ والدین کی تکریم اور تعظیم اور ادب واجب ہے، جو کہ اس قصے سے معلوم ہوئی۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اسی لیے ان کے سامنے سجدہ کیا گیا، مگر شریعت محمدیہ میں اس کو مطلقاً حرام کر دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ کسی کو سجدہ کرنا اگر میں جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو واپس آ کر انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تھا۔ آپ نے منع فرما دیا اور کہا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی نے بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا يموت۔ یہ الفاظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا يموت۔ اے سلمان مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ صرف اس ذات کو کرو جو حی اور قیوم ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ جائز نہیں تو کسی اور بزرگ یا پیر کے لیے سجدہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آیت کے اندر جو الفاظ آئے تأویل رؤیا، اس سے یہ معلوم ہوا، اس فکرے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر بعض اوقات زمانہ دراز کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی جو خواب دیکھا گیا ہے اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں ایک لمبا وقت، ایک لمبا ٹائم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قد احسن بھی، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی بیماری میں یا مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور پھر اس سے نجات حاصل ہو جائے تو سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوئی قد احسن بھی کے ذریعے سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی، مصیبت سے ان کو چھٹکارا ملا، تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقد احسن بھی، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مرض، بیماری، مشکل یا مصیبت میں گرفتار ہو اور پھر اس سے نجات حاصل ہو جائے تو پھر سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات ملنے پر شکر ادا کرے۔ اور ان ربی لطیف لما یشاء سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں
اس کی ایسی لطیف اور مخفی تدبیر کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں تو یہ ان آیات کے سرسری طور پر جو احکامات اور ہدایت تھی ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی سورہ یوسف کی آیت 102 کی طرف۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ یہ جو خبریں ہیں واقعات کے سلسلے میں، واقعات سے متعلق، یہ غیب کی خبریں ہیں جن خبروں کی طرف ہم وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ ان آیات میں یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا بیان فرمانے کے بعد پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے۔ آیت کے الفاظ ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برادران یوسف کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے فیصلہ طے کر چکے تھے اور اس کے لیے وہ تدبیریں اور سازشیں کر رہے تھے۔ اس بات کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو پوری وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ صحیح بیان کر دینا آپ کی نبوت اور رسالت کی واضح دلیل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ قصہ آپ کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، نہ تو آپ وہاں موجود تھے کہ دیکھ کر ہی بیان کر دیتے اور نہ ہی آپ نے کسی سے تعلیم حاصل کی کہ تاریخ کو دیکھ کر اور پڑھ کر سن کر بیان فرما دیا ہو۔ اسی لیے وحی الہی کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے علم کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اتفاق رائے کر لیا تھا اپنے معاملے پر اور وہ لوگ سازش کر رہے تھے، یعنی برادران یوسف کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال اس پورے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح بیان کر دینا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پختہ دلیل ہے، کیونکہ آپ نہ تو وہاں موجود تھے کہ دیکھ کر بیان کر دیتے اور نہ ہی آپ نے کسی سے تعلیم حاصل کی کہ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ کر یا کسی سے سن کر بیان کر دیا ہو۔ اس لیے وحی الہی کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے علم کا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 103 کی طرف۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔ یعنی ان منکرین حق نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا تھا، ہم نے مفصل جواب دے دیا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس قدر عمدہ جواب پا کر وہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی شدید خواہش کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے امام بغوی رحمہ اللہ نے اس
آیت کی تفسیر کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ یہود اور قریش نے مل کر آزمائش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبوت کے اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو یوسف کا قصہ بتلائیے، یوسف کے قصے کو ہمارے سامنے بیان کیجئے کہ کیا اور کس طرح ہوا۔ جب آپ نے وحی الہی کے ذریعے سے یہ بتلا دیا اور پوری وضاحت کے ساتھ اس واقعہ یوسف کی تفصیل بیان کر دی اور پھر بھی وہ اپنے انکار اور کفر پر جمے رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ پہنچا۔ اس پر اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے، اس کا کامیاب بنانا نہ تو آپ کے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے ذمہ میں ہے اور نہ ہی اس کا آپ کو رنج ہونا چاہیے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ اور اصلاح کی کوشش ہے اور اس کا کامیاب بنانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے ذمہ میں ہے اور نہ ہی اس کا آپ کو رنج اور غم ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 104 کی طرف۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ان سے کوئی اجرت تو مانگ نہیں رہے ہیں۔ سوالی طور پر ہے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ان سے کوئی اجرت تو مانگ نہیں رہے ہیں، یہ قرآن تو تمام دنیا جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کوشش سے آپ کا مقصد کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آخرت کا ثواب اور قوم کی خیر خواہی ہے، تو وہ مقصد آپ کا پورا حاصل ہو چکا ہے، پھر آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ تو بہرحال اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا ایک سامان اللہ نے مہیا کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کوشش سے آپ کا مقصد کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف آخرت کا ثواب اور قوم کی خیر خواہی اور بھلائی ہے، تو وہ مقصد تو آپ کا حاصل ہو چکا ہے، پھر آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں آیت 105 کی طرف۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن ان سے یہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ زمین اور آسمان کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں کو بار بار دیکھتے ہیں مگر پھر بھی ان پر غور کر کے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ بیان تو ایسے لوگوں کا ہے جو خدا تعالیٰ کی وجود اور اس کی قدرت کے قائل ہی نہیں۔ آگے اگلی آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب تک جو بیان ہوا یہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کی قدرت ہی کے قائل نہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اور اگلی آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں مگر اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے بعد میں دیکھیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.